بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2125 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یجعل، کہ پیدا کر دے، بینکم، تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان کہ تم عداوت رکھتے ہو، منہم، ان سے، مودتاً، دوستی، واللہ، اور اللہ، قدیر، خوب قدرت والا ہے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ دوسری بات، اللہ بڑی قدرت والا، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، جس محبت اور مودت کی خاطر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا تھا اور ایک خط اہل مکہ کی جانب لکھا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر بات ہے ان قریش کے درمیان تمہاری آپسی محبت اور چاہت کہ باقی رہے وہ چاہت، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے۔ ہاں، اب تمہیں یہ بات ناممکن لگ رہی ہے کہ وہ تمہارے خون کے پیاسے لوگ ہیں، تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیسے ہمارے محبوب اور دوست بن سکتے ہیں، کیسے یہ دشمنی محبت میں بدل سکتی ہے، کیسے ان کی نفرت چاہت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو تم اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ ہر چیز کے کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تم بس حالات کو چھوڑ کر اللہ کی بات پر بھروسہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ دنیا سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرف محبت اور پیار کی ہوائیں چلنے لگیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، الفت اور محبت کا سلوک کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ انہیں معاف فرما کر آپسی محبتیں عطا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی کہ جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے عرب کے لوگ جو اس وقت اسلام دشمن تھے، اسلام لے آئے، اور جو عداوت اور دشمنی ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں تھی، وہ ایک دم پیار اور محبت میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد جو محبت تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے نکاح کی وجہ سے تھی کہ پھر وہ ام المؤمنین کہلانے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، اسلام کے حامی اور ناصر بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ بہرحال یہ حالات ہیں ہمارے ہندوستان کے پس منظر میں بھی ہم اس آیت پر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جو لوگ آج اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، نفرت، عداوت، فرقہ پرستی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار کل ہیں، حالات کو پلٹ دیں، اور جن لوگوں کے دل میں آج نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، یہ ساری چیزیں محبت میں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔
اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، حالات پلٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔